اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ دیکھیے بھائی، پہلا لفظ ان اللہ، کیا ہے درمیان؟ ان اللہ، ان مانے بے شک، اللہ، اللہ پہ زبر کیوں آیا؟ انا، انا جہاں بھی آئیں گا اپنے بات والے اسم کو زبر دیں گا وہ۔ ان اللہ فالق الحبی وہ نوا، اسم فاعل فالق، فالق کیا ہے بھائی؟ اسم فاعل، فا لام قاف مادہ ہے، فا لام قاف، تو اس میں فاعل بناؤ فالقن، فاعلن کے وزن پہ فالقن۔ پھر دوسرا لفظ کیا ہے؟ الحبی، وہ بے کے اوپر کیا الحبو ہونا تھا، الحبی ہو گیا، وہ بے زیر کیوں آ گیا؟ من کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ اتنی دیر مرکب اضافی ہے، بس ختم، سیدھی بات۔ مضاف ہے یہاں، فالق، فالق کو کیا ہے؟ مضاف ہے، وہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ تو مضاف الیہ کو زیر ہوتا نا، یعنی فالق کے معنی کیا ہے؟ فلقہ کے معنی کیا معلوم ہے؟ کسی بھی چیز کو پھاڑ کے ایک نئی چیز نکالنا، خالی پھاڑنا چھوڑ دینا نہیں ہے، پھاڑ کے ایک چیز نکالنا، وہ مطلب ہے فالقو، یعنی دانہ، اب بولتا ہے دانہ، دانے کو پھاڑ کے نکالنا، کیا نکلتا؟ چھوٹا پودا نکلتا ہے، پھاڑ کے کیا نکالتا؟ پہلے چھوٹا دو پتیاں آتی، ایک چھوٹی سی ہلکی ایسے رہتی کہ بس یوں مسل دے تو ٹوٹ جاتا ہو، وہ ایک زبردست جھاڑ بن جاتا ہو۔ اس کے بعد میں کیا دیکھیے، وا آیا، اور عطف کے طور پہ عطف ہے یہ، ون نوا، نوا کے معنی بھائی گٹلی، جمع کا صیغہ ہے، نوتن بول تو واحد رہتا، یہ جمع کا صیغہ ہے، گٹلیاں، آم کی گٹلی رہتی نا بھائی، کیسی سخت رہتی وہ، ہاں وہ۔ اب یہاں پر یہاں دیکھیے آپ، الحبی وہ ون نوا آ گیا، تو وا عطف ہے، اور دو لفظ کے بیچ میں آ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دو پہلے حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی آ رہے گا وہ اس پہ رہنا نا، تو نوا پہ زیر کیوں نہیں ہے بھائی؟ اگر میں بولوں حبی کے اوپر بے کے اوپر زیر ہے، نوا میں زیر نہیں ہے، کیوں؟ ایک تو عطف ہے، عطف ہے، یہ سلسلہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ فالق الحبی والنوا، یہ بھی جو ہے مضاف الیہ ہے، واو مگر کے وہ بھی جو ہے وہی ہے، مرما زیر کیوں نہیں آیا بولو؟ یہ سب چیزیں ذرا ذہن میں رہنا ہے، باریک باریک چیزیں یاد رکھو بھائی ہمیشہ کے لیے۔ جب کسی لفظ کے آخر میں، کسی لفظ کے آخر میں الف مقصورہ ہے یا کے ساتھ،
الف مقصورہ ہے یا کے ساتھ، تو اس کے اوپر کوئی چیز حرکت نہیں کرتی، کوئی وہ قانون کام نہیں آتا اس کو. اب جیسا آپ جتنے بھی وہ ہے نا اپنے زیر دینے والے ہیں، ہاں زیر دینے والے رہتے ہیں نا، اس کا اثر نہیں پڑتا اس پہ. عاطف ہے بھی تو اثر نہیں پڑتا اثر. یاد رکھنا ایک چیز، چھوٹی سی چیز رہتی، اگر کسی لفظ کے آخری میں یا ہے، الف مقصورہ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے ویسے رہیں گا، وہ چاہے دنیا بدل جائے انہیں ویسے رہیں گا. سمجھے؟ تو یہاں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بے شک اللہ پھاڑ کر، کس کو؟ ایک دانے کو پھاڑ کر اور ایک گٹلی کو پھاڑ کر ایک پودا اگاتا ہے، پودا اگاتا. چلیے اب آگے کیا دیکھیے کیا ہے. یخرجو، خا را جیم مادہ ہے، باب افعال میں ہے، یہاں پہ پیج دکھ رہا ہے تو کس کا ہے یہ؟ باب افعال. تو مصدر کیا ہوگا؟ اخراجن. اور ماضی کیا ہوگا؟ اخراجہ. مضارع یخرجو، مضارع ہے. یخرجو بول تو اللہ نکالتا ہے، اللہ نکالتا ہے. کون ہے جس کا فاعل کون ہے؟ ان اللہ بول کے آیا نا پہلے، تو وہی اللہ کا ہے. یخرجو، اللہ نکالتا ہے الحی من المیتی. الحیو کیا ہے بھائی؟ حیا، الحیا من المیتی. کیا؟ ہاں ہاں یا ہاں ٹھیک ہے. اب یہ لفظ کیا ہے؟ زندہ چیز کو بولتے ہیں، زندہ جاندار چیز. ہاں بھائی، ہاں یا حیا، زندہ ہونا. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ حیون تھا. ہاں یا دو پیش، نون فارم میں. نون حیو بول تو زندہ، زندہ شخص، زندہ. الف لام لگا دیے تو کیا ہوگا؟ الحیو ہو گیا. اب یہ زبر آیا اس کے اوپر کیوں آیا؟ سوچو، سوچنا، ہر چیز سوچنا. یخرجو فعل ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ ہاں اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے نکالا، کیا نکالا؟ زندے کو. تو کیا ہے؟ مفعول حالت میں ہے، زندہ آدمی. اس وقت زبر ہے. مفعول کے اوپر کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ زبر. ختم. اس کے بعد میں من آیا، دیکھیے من المیتی. اصل میں نون کے اوپر کیا ہے؟ یہاں زبر ہے نا، تو من ہونا نا، تو زبر کیا آیا؟ ہاں ہمیشہ یہ بھی چیز چھوٹی سی ہے. اصل میں کیا ہوا؟ من ہے، حرف جر. اب آگے ملا رہے ہیں تو زیر نہیں، زبر لگاتے اس کو. من کی خصوصیت ہے یہ. من جہاں بھی آئیں گا، من کے معنی سے، من کے بعد کے حرف سے لفظ سے ملانا ہے تو اس کو زبر دے کے ملاتے. ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ جزم رہا تو زیر دے کے ملاتے. ہمیشہ کیا کرتے؟ زیر دے کے ملاتے. یا من کے واسطے خصوصیت کیا ہے؟ اور کیوں ہوں گا؟ کیوں کیا ایسا اللہ تعالیٰ؟ بولنے میں آسانی ہے بلکہ، بولنے میں آسانی ہے بلکہ کیا اللہ تعالیٰ ہو. من المیتی بولنا پڑتا تھا اس کو. من رکھتے تو کیا ہوتا؟ من المیتی بولنے میں دشواری ہے، تو اللہ سہولت پیدا کر دیا، آسانی سے بولو، من اللہ ہی بولو. ہاں ہر چیز میں ایک خاص بات رہتی، اس کو سمجھنا پڑتا. جتنی آپ کو سمجھ بڑھتے جائیں گی اتنی آپ کو جو ہے قرآن پڑھنے میں مزہ آتے رہیں گا اور اللہ کی پہچان بڑھیں گی. اور جو شخص اللہ کو پہچان لیا تو اس کا کیا کہنے بھائی، سمجھے؟ زبردست آدمی ہو گیا ہو، اللہ کا چہیتا بندہ بن جاتا ہو. اب کوئی بھی شخص تلاوت کرتا نا، اب آپ تلاوت کرتے بڑھے، ہزاروں لوگ تلاوت کرتے ہوں گے،
آپ کو معلوم ہے کوئی بھی شخص جب تلاوت کرتا ہے سب سے زیادہ کان لگا کر سننے والا کون ہے؟ اللہ. صرف اللہ. بازو والے بیوی بچے ادھر ادھر دوڑتے کھیلتے کودتے رہتے کوئی سنتا نہیں. واحد اللہ ہے جس کی کتاب ہے یہ، اور یہ کتاب کو سب سے زیادہ پسند کرتا اللہ تعالیٰ. یہ کتاب کو جو سمجھ لیا وہ اللہ کو پا لیا، سمجھے، اور سب سے زیادہ غور سے سنتا اللہ تعالیٰ. قرآن کی تلاوت ہزاروں لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ایٹ اے ٹائم، ہر ایک کی تلاوت کو غور سے سنتا. یخرجو الحی من المیتی، مردے سے زندے کو نکالتا ہے. ترجمہ کیا ہوا بھائی؟ مردے کو، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. میتی کی تشریح کرو بھائی. ہاں، موت کا میم واؤتا مادہ اس کا کیسا بنا یہ میتی؟ واو جو ہے فعیلن کے وجہ پہ، فعیلن کے وجہ پہ. مادہ کیا ہے بھائی؟ میم واو، میم واو تا. مادہ کیا ہے؟ میم واو تا. اب اصولی اعتبار سے اس کا اسم فاعل بنائیے. یاد ہے فاعل ان کا وزن نہیں جانا. فاعل ان کا وزن پلے گا تو کیا بنے گا یہ؟ بولو. فاعل ان کے وزن پلے گا تو کیسا بنے گا؟ ماویتن. ضابطے کلاس سمجھ میں آیا؟ ہاں. اب دیکھیے یہاں واو کے نیچے کیا رہا ہے؟ زیر آ گیا ہے. واو برداشت کرتا، زیر نہیں کرتا. تو یہ زیر کی وجہ سے واو جو ہے یا میں بدل جاتا. کیا میں بدل جا رہا ہے؟ یا میں بدل جا رہا. اور یا یہ ہے، یہ الف ہے. یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ حروف علت ہیں. دونوں بھی حروف علت ہیں. تو اس کو کیا کر دیا معلوم ہے؟ یا کو تجدید دیکھ کے یہ الف کو یا میں ضم کر دیے. میتن، یہ تشریح ہے اس کی. یہ سب معلوم رہنا پڑتا. اس کے کئی اور دوسرے بھی الفاظ ہیں. اب یہاں میتن استعمال کیا اللہ تعالیٰ، تو میتن کی تشریح یہ ہے. تو کیا بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں؟ ہم جو ہے مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں. مردہ کون ہے؟ انڈا ہے. انڈا کیا ہے بھائی؟ مردہ ہے. اس میں سے جو زندہ مرغی کا بچہ نکلتا نہیں نکلتا. اب ایک دانہ پھیر دیا آپ. دانہ کیا ہے؟ مردہ ہے. وہ جھاڑ کی شکل اختیار کر رہا ہے، زندی چیز کو نکال رہا مردے سے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور اسی طرح سے آگے دیکھیے پھر آئے کیا ہو رہے ہیں؟ مخرج المیتی من الحی. اب الٹا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی زندے سے مردہ کو نکالتے ہیں. زندے سے مردہ کو نکالتے ہیں. اب جتنے جانور جو انڈا دینے والے ہیں، مرغی انڈا دے رہی، مرغی زندہ ہے انڈا دے رہی. مگرمچھ ہے انڈا دیتی نہیں. مگرمچھ بھی کیا کرتی؟ انڈا دیتی. سانپ بھی انڈا دیتا. بعض جانور جو ہے انڈے دیتے ہیں. کبوتر ہے انڈا دیتا. جتنے پرندے ہیں انڈا دیتے اکثر. وہ کون ہے انڈا یعنی بے جان چیز ہے، جب تک وہ جان میں نہیں آئی بے جان چیز ہے. تو جاندار جو ہے بے جان کو پیدا کر رہا ہے. وہ بھی اللہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ کرتا ہے. اللہ کی قدرت، یہ پوری قرآن میں اللہ کو اپنی قدرت اور اپنی بڑائی اتنے انداز میں بیان کیے ہیں کہ اب وہ پڑھتے گئے تو اس کو تصور میں لائے تو تعجب ہوتا آپ کو، کیا کلیئر انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سمجھایا ہے. بہت ہی صاف الفاظ میں. یہ ایک نہیں، ہزار جگہ
ہزاروں جگہ پوری قرآن میں دیکھیں گے آپ کس انداز میں طریقے بدل کے جو ہے مختلف انداز میں سمجھایا اللہ تعالیٰ. چلیے اس کے بعد میں ہم یہاں کیا بول رہے ہیں پھر اس کی یہ بولنے کے بعد میں ذالکم اللہ، یہ وہ اللہ ہے تمہارا، وہ شان والا اللہ ہے، وہ شان والا اللہ ہے. ذالکم اللہ، وہ اللہ تمہارا شان والا ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بہکے پھر رہے ہو؟ بہکے کدھر پھر رہے ہو بھائی تم؟ سمجھ رہے ہیں کیوں نہیں؟ قرآن کو پڑھو سمجھو، یہ مطلب ہے. اس کا مادہ کیا ہے بھائی؟ فوکہن، الف فا کاف، الف فا کاف مادہ ہے یہ. تو الف فا کاف مادہ ہے. ہاں تو کیا ہوں گا بولو؟ یہ تے پہ پیج دکھ رہا تو کس کا ہو گیا؟ یہ افعال کا ہو گیا. ہاں افعال سے جو ہے اس کو یہ واو نون کی جمع کا صیغہ بھی آ گیا. ہاں تو تم کہاں بہ کے پھر رہے ہو؟ اور یہ کیا مجہول بھی ہے. علامت مضارع پہ پیش درمیان پہ زبر ہے، دیکھو. تم کہاں سے بھٹکائے جاتے؟ ہاں کہاں بہ کے پھرتے ہو بھائی تم؟ کہاں بہ کے پھرتے ہو؟ چلیے اب اس کے بعد میں دوسری آیت شروع ہو رہی بھائی. پھر وہی بول رہے ہیں فالق الاصباحی. فالق الاصباحی، اصباح کیا ہے بھائی؟ یہ ہاں ہاں صبح کا جمع، ہاں صبح کا جمع جمع نہیں ہوتا ہے. سوات با ہا مادہ ہے. با بفعال میں لے جاؤ آپ، سیدھے مصدر بنے گا. کیا مصدر بن گیا؟ اصباحن مصدر ہے یہ. اصباحن یعنی صبح کی روشنی لانا، نکالنا، صبح کی روشنی نکالنا. فالق الاصباحی، ہاں اتنا ہی ہے نا. ہاں صبح کی روشنی لانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. فالق الاصباحی، وہ جعل اللیل، اور بنایا اللہ نے رات کو. کیا کے لیے بنایا؟ سکنم، آپ کے آرام کے لیے، سکون کے لیے، نیند کے لیے، بندے کے لیے بنایا ہے. رات اور دن کا نظام بھی کیوں بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ کے بندے کی بھلائی کے لیے. رات میں آپ آرام کرو، دن میں کاما کرو، کمائی کرو، کھاؤ پیو، جو بھی کرنا ہے کاما جو دن میں کرو، رات میں آپ بنائے ہم آرام کے لیے. سکنم بول تو آرام. والشمس، اور سورج کو بنایا، زبردی کے آخری میں مفعولی حالت میں ہے. والقمر، وہی ہے، اور چاند کو بنایا. سورج کو بنایا، چاند کو بنایا کس لحاظ سے؟ حسبانہ، برابر ٹائم پہ سورج نکل رہا ہے، ٹائم پہ ڈوب رہا ہے. اور جو راستہ اللہ مقرر کر دیا اس کا، کس راستے سے بڑا چلنا ہے تیرے کو، وہ راستے پہ چلتا ہو. اتنے ڈکیٹ سے چلتے رہا ہو، رتی برابر بھی کبھی آپ غفلت ہوئی اس میں نہیں. یہ موسم کی تبلیغوں میں رتی برابر بھی غلطی ہوتی کچھ نہیں. اللہ کے کام میں غلطی نہیں، اللہ کے کام میں کوئی بھول نہیں. سب وہ بندے کے کام آئے ہیں، بھول جانا، غلطیاں کرنا، سب بندے کا کام ہے. اب یہاں اس کے بعد یہ بول کے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ذالک التقدیر العزیز العلیم. یہ جو بنا دیے بولنے کے بعد میں اللہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ذالک التقدیر، اس کا مادہ ہے بھائی قاف دال را. قاف دال را کیا ہے؟ مادہ ہے. اور یہ کئی معنوں میں آتا بھائی ہے. شب قدر بول دیا آپ تو، قدر والی رات ہے نا، قدر کرنا، قدر والی رات. اب یہاں کیا ہے معلوم ہے؟ یہ مادہ کیا ہے؟ دال، قاف دال رے. اور یہ لفظ کو بچانا ہو درمیان سوچ کے دیکھو ذرا، غور کرو کیا ہے وہ.
آخری حرف سے پہلے یہ آئے. مادے سے اب مصدر کیسا بنتا تفعیل کا؟ تفعیل کا مصدر ہے. قاف دال را مادہ ہے تقدیرن. تقدیرن مادہ ہے. تو یہاں کیا ہے معنی کیا ہے اس کے معنی میں؟ مقرر کرنا. کیا معنی میں آتا ہے؟ مقرر کرنا. قدر کرنا نہیں ہے. قدر کے معنی کئی آتے ہیں معنی. جیسا فا تا نون مادہ ہے اس کے 11 معنوں میں استعمال ہوتا ہو. خاف دال را بھی کیا ہے؟ کئی معنوں میں استعمال ہوتا. یہاں کیا ہے؟ مقرر کرنا. یہ مقرر کیا ہوا ہے. یہ ان کا جو نظام ہے ان کے کس حساب سے ان کو چلنا ہے. چاند کو سورج کو ستاروں کو جو بھی وہ جو ہے من جانب اللہ مقرر کردہ ہے. وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. اور وہ کون مقرر کیا؟ العزیز العلیم. عزیز کا مادہ کیا ہے؟ عین زا زا. عین زا زا. یہاں ہے فعیلن کا وزن. اس کے بعد میں بھی الف عین لام میم یہاں بھی فعیلن کا وزن ہے. یعنی زبردست ہے عزت والا بولو یا زبردست ہے بولو غالب ہے کیا ہے اور وہ بہت ہی علیم ہے جاننے والا ہے خوب جاننے والا ہے. اللہ سے بڑھ کے کون جاننے والا ہے بھائی؟ اللہ سے بڑھ کے کون جاننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولتے دنیا میں جتنے بھی چیزیں پیدا کیے گئے ہیں سب اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں ہی ہر چیز کو اچھی طرح سے جاننے والا ہوں. ہر چیز کا علم. ایک چھوٹی چونٹی بھی ہوتی ہے تو اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرنے والا ہے. اس کی بھوک پیاس کون مٹاتا؟ اللہ تعالیٰ مٹاتا. ہر مخلوق کی. پھر اس کے بعد میں دیکھیے اب دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. وہ هو الذی ہمیشہ یہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. هو الذی ہوا کی ضمیر کس کو جاری ہے؟ اللہ کی طرف جاری. هو الذی اللہ جس نے جعل لکم لکم کیا لفظ ہے؟ لکم کے اوپر آخر میں کیا رہتا بھائی؟ جزم رہتا. ہاں تو یہاں کیا آ گیا؟ پیش آ گیا. تو ملانا رہا تو اب یہاں کیا آ گیا؟ یہ بھی ایک خاص چیز ہے. دیکھو اگر کسی لفظ کے آخر میں میم ہے کسی لفظ کے آخری میں میم ہے اس پہ جزم ہے آگے سے ملا رہے ہیں تو پیش دے کے ملانا. کہیں زیر دے کے ملا رہے ہیں کہ زبر دے کے ملا رہے ہیں. یہ سب ہر ایک کو یاد رکھنا پڑتا ہے سب چھوٹے چھوٹے چیزاں مگر یاد رکھ لینا ہے. یاد رکھ لینا اس کو. جب تک یاد نہیں کریں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا بھائی. تو میم کے اوپر جزم آیا اور آگے کے حرف سے ملانا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو پیش دے کے ملاتے. ایسا ہوتا ہے میم پہ جزم کے بجائے پیش دے دیا گیا. جعل لکم النجوم زبر اس واسطے آیا مفعولی حالت میں. نجوم ستارے کی جمع ہے. نجم کی جمع نجمن بول تو ستارہ یعنی خود سے چمکنے والا. ستارہ ایک ہوتا ہے جو خود سے چمکتا جیسا سورج ہے خود سے چمکنے والا ہے. وہ کون ہے؟ ستارہ ہے. اب ایک وہ چیز رہتی ہے جو دوسروں کی روشنی سے نظر میں آتی ہے. جیسا چاند ہے خود نہیں چمکتا. سورج کی روشنی جب اس پہ پڑتی ہے تو وہ چمکتا. خود سے چمک نہیں ہے اس میں. اس کو سیارہ بولتے ہیں. جو خود روشنی نہیں رکھتا اس کو کیا بولیں گے؟ سیارہ. اور جو خود روشنی رکھتا ہے اس کو ستارہ بولتے ہیں. تو اس کی مثال کیا ہے؟ سورج جو ہے ستارہ ہے. چاند کیا ہے؟ سیارہ ہے. ویسے جو جتنے بھی ستارے ہیں بعض جو ہے بغیر روشنی دینے والے ہیں اور بعض جو ہے روشنی دینے والے ہیں. جتنے بھی روشنی دینے والے ستارے ہیں آسمان میں آپ کو نظر آتے ہیں وہ کون پیدا کیا؟ اللہ پیدا کیا. اب اس کا مقصد بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. وہ کیوں پیدا کیا ہمیں اللہ اس کی وجہ بیان کریں. دیجیے لی تہتدو
تاکہ تم رستہ پاؤ، تاکہ تم رستہ پاؤ. کیسا؟ بی ہا، بی سے ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے ذرا غور کرو. ستاروں کی طرف. ستارے کیا ایک نے جمع ہے نا، تو یہاں جو ہے واحد کا صیغہ ہے. بولو. بی جان اسمی کی جمع ہے، اس وقت ہا ضمیر آتی ہے اس کی. سمجھے؟ وہی کہیں کے لیے بولے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے یہ ستاروں کو جو میں چمکا رہا ہوں اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. آپ کو رستہ معلوم ہونا، آپ کو رستہ معلوم ہونا. بیہا اس سے آپ کو رستہ معلوم ہونا. کیا کا راستہ بھائی؟ فی ظلمات البر والبحر، یعنی خشکی میں پورے زمین میں آپ کو جو ہے، اب آپ زمین میں آپ رات ہو گئی، آپ سفر میں جنگل میں ہیں آپ، ہاں آپ وقت معلوم کرنا ہے، رستہ معلوم رہا تو اس سے مدد ملتی ہے آپ کو. وہ جو ستارے اللہ چمکا رہا نا اس سے مدد لے کے آپ پہچان سکتے. اور سمندر میں آپ کشتوں میں سفر کر رہے ہیں، بہت ہی زبردست تاریکی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اس وقت آپ کو رستہ بتانے والے صرف کیا رہیں گے؟ وہ ستارے رہیں گے. اور ستاروں سے نہ صرف رستہ معلوم ہوتا بلکہ وقت بھی معلوم ہوتا، وقت بھی معلوم ہوتا. ہمارے دادا جان کے بھائی تھے، انہوں رات کے کسی بھی حصے میں اٹھا کے ان سے پوچھو تو وقت کیا ہے بھائی بولو تو ایسا بولتے تھے کہ یا تو صحیح رہتا تھا تو آدھا گھنٹہ ادھر ادھر ہوتا تھا. خالی ستارے دیکھ کے ادھر ادھر دیکھ لے کے یہ ٹائم ہے دیکھو بولتے تو اس سے آدھے گھنٹے کا فرق کبھی کبھی صحیح بھی رہتا. اندازہ ہے نا ابھی وہ رہتا. اب جنگلوں میں بھی بعض وقت، اب میرا تعلق جو ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے تھا، تو ہم اریگیشن میں زبردست انویسٹیگیشن کے بہت امپورٹنس رہتا. اگر انویسٹیگیشن میں کچھ غلطی ہو گئی تو معاملہ پورا بگڑا تھا، حادثے وہ ہو جاتے، خرابیاں ہو جاتی، جو بھی اسٹرکچر تھا بگڑ جاتا، ٹوٹ جاتا، گر جاتا. اب کتنا آپ سن رہے ہیں اخباروں میں، وہاں کا پل ٹوٹ گیا، وہاں کا پل ٹوٹ گیا. بہار کے 4-5 بنائے پل ٹوٹ گئے، پورے گر گئے. کیا وجہ بھائی؟ یا تو اس کے انویسٹیگیشن میں ڈیفیکٹ ہے، یا تو جو ہے میٹیریل میں غلطی کر کے بچانے کی طرف سے گئے. اب آج کل کیا ہو گیا حساب، منسٹر صاحب کو جو ہے کوئی بھی اگر کنٹریکٹ مل گیا کسی کو تو منسٹر صاحب کو پیسے فکس کر دیتے ہیں، پر ڈپارٹمنٹ کے کنسرن لوگوں کو پیسے فکس کر 20% چلے جاتا اس 20% چلے گیا اس میں، تو اب انہیں 20% کی بھرپائی کیسا کریں گے انہیں؟ تو انہیں کام خراب کر دیتا. جتنا سیمنٹ استعمال کرنا ہے کم کر دیتا، جتنا اسٹیل استعمال کرنا ہے کم کر دیتا، کئی ڈیفیکٹ کر دیتا اس کو ریکوپ کرنے کا واسطے. نتیجہ کیا؟ کولاپس ہوا تھا. تو ہم انویسٹیگیشن کرتے وقت جو جنگلوں میں چلے گئے. جنگل میں اب ایک کینال سسٹم رہتا نا، ڈیم بنا دیا، وہاں سے کینال نکالتے ہوئے کیسا کینال کیسا لے جانا، تو اس کا پہلے سروے کرنا پڑتا کدھر سے لے آنے میں ایڈوانٹیج ہے کہ ڈیفیکٹ نہیں رہنا اس میں. تو جنگل میں چلے گئے، شام ہو گئی، مغرب ہوئی، پھر بھرپور اندھیرا ہو گیا. اب جیب میں ہے، جیب میں ہمارے ساتھ لوگ بھی ہیں. اب کہیں دیکھے تو راستہ نہیں مل رہا ہے، روشنی صبح ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر ڈال رہے ہیں، کہیں دکھ رہا ہے نہیں، کچھ راستہ ہی نہیں مل رہا. جنگل میں راستہ ہی نہیں رہتا. راستہ رات میں ملیں گے نا بھائی، کبھی بنڈی کے راستے ہوتے کبھی رہتے، کبھی جو ہے پگ ڈنڈی کے سر کا کچھ رہتا. تو دیکھ کے تھک گئے. اب وہ ایسی بھرپور جنگل ہے پوچھو مت، کتنے بھی جنگلی جانور آ سکتے، کچھ بھی ہو سکتا. اب کیا کرتے، اللہ کا نام لیے پردے لگا لے کے بیٹھے سوتے رہے صبح تک، جنگل میں ہی پڑے رہے. صبح ہونے کے بعد میں دکھا تو نکل کے آئے وہاں سے. ایسا ہو جاتا بہت. تو اس وقت جو ہے یہ ستارے اس کا کام لینا پڑتا. اور چونکہ ہمارا راستہ ہی صحیح نہ تو ہم کو راستہ کہاں دکھیں گا، جنگلوں میں راستہ نہیں رہتا.
یہ کیا ہے؟ خود زمین میں بھی اور سمندر میں بھی، دونوں جگہ کے لیے. قد فصلنا، بے شک. فصلنا کیا ہے بہادر میاں؟ بولو، بول سکتے ہو تم ہی، بولو اس کا مادہ بولو پہلے. ہاں رائٹ. اس کے بعد میں لفظ کو پہچانو. کفیل ہے، بالکل صحیح. بیچ میں جو ہے یہ ہے. اب صیغہ بولو، کوسا ہے؟ کوسا، جمع سوسا، جمع متکل ہے. آخری حرف پہ جزم دے کے نہ لگا دیا نا، بس ختم. تو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. الآیاتی، ہماری آیاتوں کو، ہمارے نشانیوں کو، ہمارے قرآن کی آیاتوں کو کھول کھول کر ہم آپ کو جو ہے بتا دیے ہیں. لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو قوم علم رکھتی ہے. اشارہ امت محمدیہ کی طرف ہے، اپنے طرف ہے. بھائی اللہ بہت قدردان ہے، آپ کی اتنی قدر کرتا، آپ نہیں کرتے اس کی قدر ہوتی. جتنی قدر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی کرتا ہے اور کسی کی نہیں کرتا. بندوں میں زبردست قدر کرتا اللہ تعالیٰ. ہم اس کی قدر کچھ نہیں کرتے. کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اچھا رکھ رہا ہے، سب کر رہا ہے، بیماری دے رہا ہے، آزمانے کے واسطے بھی اچھا کر دے رہا ہے، سب کر رہا ہے، مگر اس کا شکریہ حد تک ادا نہیں کرتے. اس آتے اللہ تعالیٰ مایوس ہو کے بولتے بندہ ناشکرا ہے، میرا شکر ادا نہیں کرتا، اور میں کسی وجہ سے اس کو بیماری میں مبتلا کرتا ہوں آزمائش کے طور پہ، تو جو رونے لگتا ہے، ناشکری کرتا ہے، صبر نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے. اللہ علانیہ بول دیا بھائی آپ کو قرآن میں تم کو پیدا ہی کیا ہوں آزمانے کے واسطے. کبھی تم کو بھوک میں رکھ کے آزماؤں گا، کبھی تمہارے کو تکلیف دے کے آزماؤں گا، کبھی بیماری میں مبتلا کر کے آؤں گا، کبھی کچھ نقصان سے آزماؤں گا. اس میں تم ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، شکر کرنا. نعمتیں دیا تو شکر کرو. تو کیا ہے اللہ کا ایسا معلوم ہے، اگر کسی کو نعمتیں حاصل ہیں، اگر وہ بندہ شکر گزار ہے تو اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جاتا اور نعمتیں دیتا اس کو. ناشکری کرا سمجھو، نعمتیں کم کرتے چلے جاتا. تو اللہ چاہتے کیا ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ کے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سے اس کو کیا تعلق ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کو؟ کوئی فائدہ ہونا ہے اس کا؟ اگر پوری دنیا مل کے زندگی بھر سجدہ کرتے رہے، دنیا پوری مخالف ہو کے اس کو گالیاں دیتے رہے، تو اللہ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں. ایک سیکنڈ میں جو ہے ان کو مر جاؤ تو مر جاتے اپن، ختم. پھر 1 گھنٹے کے بعد اٹھ جاؤ رہے بول تو اٹھ جاتے اپن. ایسی قدرت ہے اس کی. اور اپنی جو ہے کمزوری ہے کہ اپن اس کو جو ہے جیسی قدر کرنا چاہیے، اس سے پہلے آیت بھی آئی، جیسی قدر کرنا چاہیے نہیں کرتے. اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے انسان نہیں کرتا. چلیے آگے چلتے پھر. اب سے وہ الذی، پھر وہی ہے دیکھیے، ہاں اللہ وہی انشاکم. مادہ کیا ہے بھائی اس کا؟ نون شین الف یا نون شین حمزہ، نون شین حمزہ. یہ باب افعال میں لے جا رہے ہیں. انشاءن، ہاں تو کیا ہو گیا؟ بولو کیا ہوں گا؟ اب یہ کیا ہے؟ خالی ماضی ہے یہ. انشاء، انشاء سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں نہیں آیا تو بولو بتا تو میں، ٹھیک ہے نا؟ افعال کا ہے. انشاکم، میں نے تم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں نے تم کو پیدا کیا. من نفس واحدۃ، ایک نفس سے پیدا کیا. پہلے کس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ؟ آدم علیہ السلام. پھر آدم سو بھی اولاد وارہ ان کی سب کے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اور آدم علیہ السلام سے کس کو پیدا کیا؟ بی بی حوا کو پیدا کیا. اور بی بی حوا کو کیسا پیدا کیا؟
مٹی سے نہیں پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پھسلی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کو کس سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کی پھسلی سے پیدا کیا۔ اس واسطے قرآن میں جو ہے ماں باپ کے تعلق سے 4-5 جگہ ذکر ہے خالی، میاں بیوی کے تعلق سے پورا ایک لمبا سورہ ہے، سورہ نساء ہے، سورہ طلاق ہے، اور کئی جگہ اس کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس میں پیچیدگیاں ہیں، اس میں پیچیدگیاں رہتے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ جو ہے وہ کیا، اس میں ذکر کیا قرآن میں۔ اور یہ عورتوں میں معلوم ہے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت عورت کون تھے؟ حوا، بی بی حوا تھے سب سے خوبصورت عورت، اور مردوں میں یوسف علیہ السلام۔ اچھا، اس کے بعد میں کیا لکھنا ہے؟ ایک لفظ آ رہا اب یہاں، فَمُسْتَقَرٌ، مستقرن، اس کا مادہ کیا ہے معلوم ہے؟ خاف را را، خاف را را، اور اس سے پہلے دکھ رہا آپ کو سین تے دکھ رہا۔ سین تے کس کی علامت ہے؟ استفعال کی ہے، استفعال کا ہے۔ اس کو استفعال میں لے جانا، مصدر بنانا، مصدر سے کیا ماضی بنانا، ماضی سے کیا بنانا؟ مضارع بنانا، مضارع سے کیا بنانا؟ اس میں فاعل، یہ اس میں مفعول ہے، یہ اس میں مفعول ہے، یعنی ٹھکانہ۔ اب یہاں کیا بول رہے ہیں؟ اب دیکھیے، اب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، بچی کی زندگی تقریباً 9 مہینے، پیدائش ہو گئی، پیدائش سے انتقال تک دنیا کی زندگی، اور وہ ماں کے پیٹ کی زندگی بھی دنیا کی زندگی۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تمہارا ٹھکانہ ہے، دنیا میں، دنیا کی زندگی میں تم ٹھکانہ ہے۔ تو مستقر کے معنی کیا؟ میں نے ٹرانسلیشن کرے تو انگریزی میں کہا تھا ہیڈ کوارٹر، ہیڈ کوارٹر۔ اب ایک آدمی کہیں کام کر رہا ہے، تبادلہ ہوا تو دوسری جگہ چلے جاتا نا۔ آج ہیڈ کوارٹر ایک رہتا، کل دوسرا ہوتا، پرسوں تیسرا ہوتا، بدلتے رہتا۔ دنیا، ہر شخص جو اپنی دنیاوی زندگی میں کئی جگہ قیام کرتا، کبھی مہمان بن کے چلے جاتا، کبھی دوستوں ملنے کے بول کے امریکہ چلے جاتا، کہیں کدھر چلے جاتا، مختلف جگہ جاتے نا۔ تو اس کا مستقر کیا رہیں گا؟ الگ الگ رہیں گا، مگر کہیں کہاں رہیں گا؟ زمین پہ رہیں گا۔ یہ مطلب کہ زمین پہ رہیں گا انہیں۔ اب آگے کیا بنا اس کا دوسرا لفظ، مستودعن، یہ کیا ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ واو دال عین مادہ ہے، یہ بھی سین تیز بتا رہا کہ یہ بھی استفعال کا ہے۔ یہ بھی اس کا ماضی بناؤ، مضارع بناؤ، پھر کیا کرو؟ اس میں فاعل، یہ بھی اس میں مفعول ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ٹھکانے، یہ کیا؟ امانت کے واسطے آتا ہے، یعنی جب اس کا انتقال ہو جاتا تو اس کو ایک جگہ دفن کر دیا جاتا، ایک ہی جگہ دفن کر دیا جاتا۔ اب منتقل کہیں نہیں ہوتا انہیں، زندہ رہ جب ادھر ادھر پھر لیا، وہ ٹھکانے بدلتے رہا، جیسے ہی موت آ گئی کیا ہو گیا؟ ایک ہی جگہ کی امانت ہو گیا، وہ ایک ہی جگہ رہیں گا۔ کب تک؟ قیامت برپا ہونے تک وہی رہیں گا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ یعنی قبر کی زندگی، قبر کی زندگی ایک ہی جگہ کی ہے قبر میں، البتہ دنیا کی زندگی جو ہے مختلف جگہ رہ سکتی ہے۔ پھر بعد میں پھر بول رہے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیے کس کے لیے؟ لقوم یفقہون، جو فہم والی ہے، وہی اپنی امت محمدیہ کی طرف اشارہ ہے بھائی۔